السلام علیکم، میں آپ کا دوست عبدالباسط۔ جب دو فریقین کے درمیان زمین اراضی کو لے کر کوئی کنفلکٹ ہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی ڈسپیوٹ ہو، تو وہ فریقین جو ہیں وہ عدالتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، سول کورٹ میں یا محکمہ مال کی کورٹ میں۔ وہاں پہ جو بندہ جا کے دعویٰ فائل کرتا ہے اس کو سائل فریق کہتے ہیں، اور سائل فریق جو ہے وہ دعوے کے ساتھ مزید کو قانونی پیچیدگی سے بچنے کے لیے، مطلب ایک پریکاشن کے طور پر، وہ سٹے آرڈر فائل کرتا ہے اور عدالت سے وہ حکم امتناعی کی درخواست کرتا ہے کہ جب تک ہمارا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک اس جائیداد متداویہ کی صورتحال جوں کی توں رکھی جائے۔ یعنی ادھر سماعت چل رہی ہے اور ادھر مخالف فریق جو ہے وہ رقبہ بیچ کے نکل جائے تو سائل فریق کو ارریپیریبل لاس ہو سکتا ہے، تو اس سے مزید الجھاؤ کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے وہ عدالت سے کہتا ہے کہ جی جب تک ہمارا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک آپ یہ جو جائیداد متداویہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے وہ درخواست دیتا ہے۔ تو عدالت جو ہے وہ دعوے کو دیکھ کر، دعوے کی نوعیت اور اس کی استدعا پریئر کو دیکھتے ہوئے وہ سٹے آرڈر جاری کر دیتی ہے۔ سائل فریق جو ہے وہ سٹے آرڈر لے کر نائب تحصیلدار صاحب کے پاس آتا ہے محکمہ مال میں، اور ان سے آ کے اپلیکیشن ان کو دیتا ہے کہ جی ہمارا اس عدالت کے اندر ایک کیس چل رہا ہے ان فریقین کے درمیان، تو جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک اس کے اوپر سٹے آرڈر عدالت نے جاری کر دیا، یہ آپ ریکارڈ کے اندر درج کر لیں۔ تو اب ہمارے پاس تو کمپیوٹر ہے، تو ہم لوگ مطلب پیلرا ویب سائٹ کے ذریعے ہم لوگ آپریٹ کر رہے ہیں زرعی رقبوں کو، تو ہم لوگ اس والی کھیوٹ کو بلاک کر دیتے ہیں۔ بلاک کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہاں سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ رقبہ بیچ نہیں سکتا، نہ کوئی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سٹے آرڈر ہے یہ درج ہم لوگوں نے ہی کرنے ہیں اور نائب تحصیلدار صاحب کے لاگن سے کرنے ہیں۔ تو اس کے لیے میں عملی طور پر آپ کے سامنے یہ ایک سٹے آرڈر جو ہے وہ درج کرتا ہوں۔ نائب تحصیلدار صاحب کے لاگن میں آ گئے ہیں، یہاں پہ آپ نے خدمات میں جانا ہے، سیدھے ہی جا کے حکم امتناعی پہ کلک کرنا ہے۔ حکم امتناعی جو ہے اس کے لیے کسی کا ٹوکن نہیں چلانا پڑتا، سیدھے ہی حکم امتناعی ہم لوگ جا کے جیسے ہی یہ ہم جنریٹ کریں گے اس کا ٹاسک نمبر ایک لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ضلع لکھا، تحصیل، موضع لکھا، اور حکم امتناعی کی وجہ، مطلب وجہ بلاکیج کی وجہ، یہ حکم امتناعی ہے۔ یہاں پہ عدالت کا نام لکھنا ہے۔ آپ نے جو مثل کی کاپی لینی ہے اس میں دعوے کی کاپی ہوگی، اس میں سب سے اوپر پہلی سماعت وہاں پہ لکھا ہوتا ہے عدالت کا نام، جج صاحب کا نام بھی، اور کیس نمبر بھی، قسم مقدمہ بھی لکھی ہوتی ہے۔ یہ ساری آپ نے وہاں دعوے کی کاپی سے یہ درج کر لینا ہے۔ تاریخ مرجوعہ جو ہوتی ہے یہ جب رجوع کیا سٹے آرڈر کے لیے، حکم امتناعی کے لیے، وہ والی تاریخ ہوتی ہے، اور جس دن سٹے آرڈر والی درخواست کا فیصلہ ہوا وہ تاریخ اجرا فیصلہ ہوتی ہے، اور جس دن نقل نکلوائی وہ والی نقل کی ڈیٹ۔ نقل کی پوری ایک سٹمپ بنی ہوتی ہے کاپی کی، اٹیسٹڈ کاپی لکھا ہوگا اس پہ، وہ والی تاریخ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھ دینی ہے۔ تاریخ مرجوعہ مجھے مل نہیں رہی تھی، اس وجہ سے میں نے بیچے میں چھوڑ دی، اور یہاں پہ جو خلاصہ حکم ہے یہ انگریزی میں اگر ہے تو آپ نے انگریزی میں ہی لکھ دینا ہے۔ خلاصہ بھی لکھ سکتے ہیں، چھوٹا بھی، پورا لکھنا ہو پورا بھی لکھ سکتے ہیں۔ سپیڈ میں نے تھوڑی سی بڑھا دی اس کی، سپیلنگ چیک کرتے رہنے ہیں اپنے۔ اور جو لکھ کے اس کے بعد کھیوٹ پہ کلک کرنا ہے۔ کھیوٹ پہ کلک کریں گے یعنی یہ پوری کھیوٹ بلاک ہوگی۔ یہاں پہ 1 مالک ہے، 2 مالک ہے، 10 مالک ہے، 50 مالک ہے، سارے کے سارے لوگ، ان کے لیے یہ کھیوٹ بلاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ تاریخ مرجوعہ نہیں لکھی تھی، تو تاریخ مرجوعہ جو ہے یہ مینولی بھی آپ ڈال سکتے ہیں، اور کیلنڈر ساتھ ہی آ جاتا ہے، کیلنڈر سے بھی ڈال سکتے ہیں۔ تاریخ مرجوعہ تاریخ فیصلے سے 1 دن پہلے کی ہے، یہ لکھیں گے آپ تو بنیادی معلومات ساری سیو ہوگی،
اور آپ حکم امتناعی کے یہ والے اندراج میں آ گئے. یہاں پہ مندرجات حکم امتناعی میں یہ سارے گاؤں کی کھیوٹیں کھول دیتا ہے. یہاں سے آپ نے جا کے کھیوٹ جو ہے، اور کھیوٹ ڈھونڈنے میں آپ لوگوں نے بہت جلدی نہیں کرنی. دیوانی کیس بعض بہت پرانے ہوتے ہیں تو ان کو پرانا کھیوٹ نمبر ہی لگا ہوتا ہے. آپ نے سالم کھیوٹ دیکھنا ہے اس کا کتنا ہے، گاؤں تو ہم لوگوں نے چیک کرنا ہی کرنا ہے. سالم کھیوٹ دیکھنا ہے، اس میں سالم کھیوٹ سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ سالم کھیوٹ کتنے رقبے کی ہے، وہاں سے آپ کو کنفرم ہوگا. سم ٹائم جو پچھلا پرانا ہی کھیوٹ لکھا ہوتا ہے، دیوانی کے بعض کیس 40 سال بھی چلتے ہیں، تو پرانا کھیوٹ ہی دے کے وہی نہیں بلاک کر دینا آپ نے، بلکہ کنفرم کرنا کہ اب یہ کون سے والا کھیوٹ ہے. تو وہی کھیوٹ بڑی احتیاط کے ساتھ کنفرم کر کے وہی کھولنا ہے. یہاں سے آپ نے بلاک کی جو تفصیل ہے یہ نائب تحصیلدار صاحب بھی لکھ کے دے سکتے ہیں، آپ اپنی تحریر بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ حکم امتناعی بعدالت جناب فلاں فلاں پیش ہوا جو درج کر دیا گیا ہے، اس میں جو بندہ لے کے آئے اس کا نام بھی آپ لکھ سکتے ہیں. جج صاحب کا نام لکھنا زیادہ بہتر پریکٹس ہے کہ یہ والی جو تحریر ہے یہ علیحدہ لکھ کے رکھ لیں پہلے سے ہی، اور خلاصہ جو حکم ہے وہ بھی علیحدہ پہلے ہی لکھ کے لیں، لکھ کے آپ رکھ دیں اور وہیں سے کاپی پیسٹ کر لیں. اس بلاک کی تفصیل کو آپ نے محفوظ کر دینا. یہ آپ نے محفوظ کر کے، یہ دیکھیں اب 114 کھیوٹ ہے تو یہ لال رنگ آ گیا اس کا. اس کے بعد آپ نے دستاویزات لف کرنی ہے، اس میں عدالت کا جو حکم ہے اس کی کاپی بھی لگانی ہے آپ نے، اور جو درخواست لے کے آئے ہیں وہ والی درخواست جو ہے وہ بھی لگانی ہے. پہلے یہ حکم عدالت یہ آپ لوگوں نے محفوظ کر دی. اس کے بعد حتمی انتخاب میں جانا ہے. یہاں پہ ساری تفصیلات آ رہی ہیں، جو جو آپ نے تحریر کیا ہے وہ بھی لکھا آ رہا ہے. یہاں پہ جا کے آپ نے جو درخواست ہے وہ بھی سائل جو لے کے آیا ہے حکم امتناعی لگوانے کے لیے وہ بھی آپ نے یہاں پہ لف کر دینی ہے. اس کے اوپر ریونیو آفیسر صاحب کے سائن بھی ہوتے ہیں، اور یہاں سے آپ نے یہ اب منظور کر دینی ہے. نائب تحصیلدار صاحب کا یہاں پہ بائیو میٹرک ہوگا، بائیو میٹرک کر کے تو اب یہ حکم امتناعی جو ہے یہ لگ چکا ہے. حکم امتناعی کا کراس چیک آپ نے کرنا ہے رجسٹر حقداران زمین میں جا کے، کھیوٹ جو ہے وہ والی کھولنی ہے، اور کھول کے اس کے خانہ کیفیت میں جا کے دیکھنا ہے کہ وہاں پہ جو حکم امتناعی ہے لگ چکا ہے کہ نہیں. یہ میں نے جو حکم امتناعی لگایا ہے یہ میں وہی ایگزیکٹلی نہیں کھول رہا، میں صرف آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. یہ دیکھیں یہ والی ایک کھیوٹ میں نے کھولی ہے، اس میں یہ کیفیت کے اندر جا کر میں نے دیکھا یہ والا جو ہے حکم امتناعی جو ہے یہ لگ چکا ہے. یہاں سے دستاویزات اور تفصیلات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تھا حکم امتناعی لگانے کا طریقہ. بہت شکریہ، اللہ حافظ.